نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ امید پہ جیتا ہے زمانہ، کہتے ہیں کہ امید پہ جیتا ہے زمانہ، وہ کیا کرے جس کو کوئی امید ہی نہیں ہو۔ جناب سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کے موضوع سخن ہے ہم ہے امید پاکستان، ہم بدلیں گے پاکستان۔ صدر علی وقار آج سے 75 سال قبل ایک قوم ہم قدم ہم آواز ہو کر علامہ اقبال کی تصور اور قائد اعظم کی انگیز قیادت ون تک محنت اور ہمارے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کے بدولت ایک خوددار مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان مورز وجود میں آئی۔ پاکستان کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ ہم آزاد ہو گئے، یہ ایک عام آدمی کی خیالی تھی کہ اس خوددار مملکت میں ہم آزادی کی گزران کریں گے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم آزاد ہو کر بھی غلام رہ گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک صرف سیاستدانوں، وڈیروں، جاگیرداروں اور بیوروکریٹس کے لیے بنا ہے، یہاں غریب کی دردرسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب والا، اگر ہم ایک طرف دیکھیں تو سیاستدانوں اور امیروں کے جانورے کی خوراک بھی دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی ہے اور غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے، تو جناب والا غریب کیا کرے گا؟ خود کو اور اپنے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کرے گا۔ اور میں اپنے کانوں سے یہ سنتا ہوں کہ ایک مقتول کی ماں یہ کہہ کر اپنا مقدمہ واپس لے لیتے ہیں کہ ان کی دونوں جوان بیٹیوں کی زندگی کو خطرہ ہے۔ جس دیش کے حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبور کی، جس دیش کے حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبور کی، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہو اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانے واجب ہے۔ جناب والا، یہاں تعلیم کا دوہرا معیار ہے کہ امیر کے بچے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور غریب کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم تو درکنار بنیادی تعلیم کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ امیر اور اشرافیہ کا علاج بیرون ملک اعلیٰ ترین و مہنگی ترین اسپتالوں میں ہوتا ہے اور غریب سرکاری اسپتالوں کے چکر لگاتے ہوئے اس کی دہلیز پر اینٹ رگڑ کر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ سیاستدانوں کی مخالفت برائے مخالفت کی وجہ سے عام پاکستانی عوام ذہن اذیت کا شکار ہے۔ نام نہاد سیاستدانوں نے جمہوریت کے نام پر صدلوہ پاکستانی قوم سے ووٹ لے کر ملک کے خزانے کو بے دردی سے لوٹ لیا ہے اور آج پاکستان کرپشن کی وجہ سے غربت اور افلاس کا شکار ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ جناب والا، ان سب مرحلات کے باوجود، ان سب گھٹن حالات کے باوجود ہم آج بھی نا امید نہیں ہوئے، ہم آج بھی پر امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو بدلیں گے۔ جناب والا، جب پاکستان کے قانون بنانے والے اس کے قانون پر خود عمل کریں گے تو پاکستان بدلے گا۔ جب امیر اور غریب کو دونوں کو ایک جیسا تعلیم میسر ہوگا تو پاکستان بدلے گا۔ جب پاکستان کو کرپٹ لوگوں سے پاک کیا جائے گا تو پاکستان بدلے گا۔ جناب والا، اگر ہم پاکستان کو قائد کا پاکستان، علامہ اقبال کی تصور والا پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم بدلیں گے